الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے جیسے بہت سے مخلوقات اس دار فانی میں سرگردہ ہیں، اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں، ایسے ہی اللہ کی ایک مخلوق نوری ملائکہ جسے ہم فرشتے کے نام سے جانتے ہیں، ان میں 4 بڑے فرشتے ہیں جن کے نام یہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ان کا کام یہ تھا کہ یہ اللہ کا پیغام نبیوں اور پیغمبروں تک پہنچاتے تھے، اور بہت سی سرکش قوموں کو ان کے ذریعے عذاب بھی دیا گیا۔ ان کے ماتحت بھی بہت سے فرشتے ہیں جو ان کے حکم کے مطابق کام کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 2، میکائیل علیہ السلام۔ میکائیل علیہ السلام دوسرے نمبر کے بڑے فرشتوں میں شمار کیے جاتے ہیں، جن کے ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے کاروبار کو سونپ رکھا ہے۔ روزی پہنچانا، پانی برسانا، دنیا کا سارا کاروبار گویا کہ انہی کے سپرد ہے۔ ان کے ماتحت بھی بہت سے فرشتے کام کرتے ہیں جو ان کے حکم کے مطابق، خدا کے حکم کے مطابق اسے بجا لاتے ہیں۔ نمبر 3، اسرافیل علیہ السلام۔ یہ بڑے فرشتوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کے ذمہ دنیا کو ختم کرنے کا ذمہ ہے۔ یہ سور لیے بیٹھے ہیں، جب خدا کا حکم ہوگا سور پھونکیں گے تو ساری دنیا فنا ہو جائے گی۔ گویا کہ دنیا کے کارخانہ کو بند کرنے کی چابی ان کے ہاتھ میں ہے۔ ان کے بھی ماتحت بہت سے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق کاموں کو انجام دیتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اسرائیل علیہ السلام۔ یہ چوتھے فرشتے ہیں جو بڑے فرشتوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کے ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات کی روح قبض کرنے کا ذمہ سونپا ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں یا انسان یہ عقل دوڑائے کہ دنیا میں اتنے لوگ مرتے ہیں، یہ تنے تنہا کہاں کہاں پہنچتے ہوں گے اور کیسے سب کی جان قبض کرتے ہوں گے۔ تو دوستو، ان کی جسامت اتنی لمبی چوڑی ہے کہ یہ ساری دنیا ان کے سامنے دسترخوان کے مانند ہے۔ وہ جہاں سے چاہتے ہیں، جیسے ہم جہاں سے چاہتے ہیں کھانا دسترخوان سے اٹھا لیتے ہیں، ایسے ہی جب ان کو روح قبض کرنا ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کا حکم ہوتا ہے، تو یہ وہیں سے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ ان کے ماتحت بھی بہت سے فرشتے ہیں جو ان کے حکم کے مطابق کام کرتے رہتے ہیں۔ دوستو، یہ بہت ہی عظیم فرشتے ہیں اور یہ نوری مخلوقات ہیں جس کام پہ اللہ نے معمور کیا، متعین کر دیا، اسی کو بجا لانے میں لگے ہوئے ہیں اور قیامت تک لگے رہیں گے۔ اور اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ تعداد فرشتوں ہی کی ہے۔ ایک ہے بیت المعمور جو اللہ کی عبادت کرنے کی جگہ ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، صبح اور شام، اور ان کی قیامت تک باری نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے 2 فرشتے بنائے ہیں، کرامن کاتبین، جو ہمارے کندھوں پر رہتے ہیں، ہمارے اعمال اچھے ہوں یا برے اسے لکھتے رہتے ہیں۔ ان کا نام کرامن کاتبین ہے۔ قرآن کہتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین تمہارے کرتوت جانتے ہیں۔ اگر ہم گناہ کرتے ہیں، اس سے توبہ کر لیتے ہیں تو اسے نہیں لکھتے، اور اگر گناہ کرتے ہیں یا ثواب کا کام کرتے ہیں، وہ سب کے سب درج کیے جاتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے۔ اس لیے انسان جب قیامت کے دن دیکھے گا کہ ایک ذرہ برابر کوئی چیز نہیں چھوڑا گیا ہے تو وہ حیرت زدہ ہو جائے گا کہ یہ چیزیں میں نے کی ہیں۔
اور दो फरिश्ते जिसे मुनकर और नकीर कहते हैं, ये भी जब इंसान की वफात हो जाती है तो कब्र में आते हैं और मुर्दे को उठाकर सवाल करते हैं, पूछते हैं मन रब्बुका, तुम्हारा पालनहार यानी परवरदिगार कौन है। अगर बंदा मोमिन होता है कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा पालने वाला मेरा अल्लाह है। और दूसरा सवाल करते हैं मा तक़ूल फी हाज़र रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर उनके सामने पेश की जाती है। बंदा मोमिन होता है कहता है हमारे नबी हैं, हमारे पैगंबर हैं और पैगंबर आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो तीसरा सवाल किया जाता है माँ दीन का, तुम्हारा दीन क्या है। बंदा मोमिन है कहता है दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और अगर बंदा मोमिन नहीं रहता तो कहता है ला अदरी, हर सवाल के जवाब में यही जुमला कहता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम। अगर नेक अमाल है तो उससे कहा जाता है नम का नौमतिल उरूस, सो जा जैसा कि दुल्हन सोती है। उसकी कब्र हद्दे निगाह तक कुशादा कर दी जाती है और जन्नत की खुशबूदार खिड़की खोल दी जाती है तो अपने कब्र में आराम करता है और ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। और अगर बंदा मोमिन नहीं है तो उसकी काफिर है, मुशरिक है, उसकी कब्र तंग कर दी जाती है, इतनी तंग हो जाती है कि एक पिछली दूसरी पिछली में घुस जाती है और उस पर क़यामत तक अजदहे और अज़ाब मुसल्लत कर दिए जाते हैं और जब तक क़यामत नहीं होगी ये सिलसिला उसके साथ चलता रहेगा। इसलिए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब किसी कब्र से गुजरते थे तो बेजार होकर रोते थे और कहते थे अल कब्र रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नीरान औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हमारे नबी का पैगाम है कि कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है या जन्नत के बागों में से एक बाग। तो दोस्तों हम अपने अमाल के जरिए इसे बाग बना दें, जन्नत का या जहन्नम का गढ़ा, ये हमारे इख्तियार में परवरदिगार आलम में दिया है। अगर हमारे अमाल सही हैं, हम सही जिंदगी बसर कर रहे हैं अल्लाह उसके रसूल के कहने के मुताबिक, तो कब्र हमारे लिए जन्नत का बाग बन जाएगी। और अगर हमारे अमाल अच्छे नहीं हैं तो कब्र हमारे लिए जहन्नम का गढ़ा बन जाएगी। बात लंबी हो गई दोस्तों, इस पैगाम को खूब आम करो, अपने दोस्तों अहबाब को खूब शेयर करो। हो सकता है किसी के दिल में बात घर कर जाए और अल्लाह का नेक बंदा बन जाए और हम सब के लिए जरिए निजात बन जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।